إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے گھر میں بڑا کیا اور اس کے بعد ایک موقع پہ ایک اپنی قوم کے آدمی کی مدد کرتے ہوئے ایک فرعونی ان کے ہاتھوں سے ختم ہو گیا جبکہ ان کا ارادہ نہیں تھا. بہرحال اکثر آپ میں سے لوگ اس پورے واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے مصر سے اور مدین جا پہنچے اور وہاں پر ایک درخت کے پاس بیٹھ گئے اور درخت کے پاس بیٹھے تو ادھر دیکھا کہ ایک جگہ پہ رش لگا ہوا ہے. لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہاں آئے ہوئے ہیں اور اسی رش کے اندر دو خواتین بھی کھڑی ہیں اور اپنی حیا اور پردے کو سنبھالتے ہوئے اپنے آپ کو بچا رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر منظر دیکھتے رہے, اٹھ کر گئے, ان دونوں خواتین سے پوچھا قال فما خطبکما, تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں, وہ گھر سے نکل نہیں سکتے, ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اپنے پردے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں کہ کہیں کسی نامحرم سے ان کا ٹکراؤ نہ ہو جائے. انہوں نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور اس کے بعد وہ دونوں خواتین اپنے گھر چلی گئی اور موسیٰ علیہ السلام واپس اس درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. جب وہ دونوں خواتین اپنے گھر چلی گئیں تو جا کر انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ والد صاحب ہم وہاں پہ موجود تھے, یہ سارا معاملہ ہوا, ایک شخص آیا, اس نے ہماری مدد کی. تو والد صاحب نے ان میں سے ایک کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. تو ان میں سے ایک جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس بات کا ذکر فرمایا کہ وہ بلانے کے لیے آئی, بلکہ یہ بھی ذکر فرمایا کہ کس انداز سے آئی اور کس طرح اس عورت نے, اس بحیا عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, اور ان دونوں میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء, حیا کے اوپر یا حیا کی سواری کے اوپر. یہاں عربی اعتبار سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے تمشی بے استحیاء, کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی بھی آئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا علی استحیاء کہ وہ حیا کے اوپر سوار یا حیا کی سواری پر چلتی بھی آئی, یعنی وہ عورت حیا کا پیکر تھی. اور کس طرح اس نے اپنی حیا کو سنبھالا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بیان کیا, وہ انداز دیکھیں جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم بیان فرماتے ہیں. قال
قالت، اس نے کہا ان ابی یدعوک، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. کہنے کو کہہ سکتی تھی کہ ہمارے گھر چلیے، لیکن خود دعوت نہیں دی کیونکہ سامنے نامحرم کھڑا. کہا ان ابی یدعوک، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں یہ بھی بتایا نہیں، بس بلا رہے ہیں آ جاؤ. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو اجرت دیں، بدلہ دیں اس چیز کی جو آپ نے ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. فلما جاءہ، پھر موسیٰ علیہ السلام اس گھر گئے اور انہوں نے سارا واقعہ سنایا. اور پھر شعیب جو ان دونوں لڑکیوں کے والد کا نام تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اس جگہ آپ ظالموں کے جنگل میں نہیں آ سکتے، یہ مصر کے باہر کی سرحد ہے، یہاں وہ نہیں آ سکتے، آپ امن میں ہو جائیں. پھر آگے کے معاملہ کہ اگر تم ہمارے گھر 10 سال 8 سال کام کرو تو ایک بیٹی کی تم سے شادی کر دیں گے، جو سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کرا دیا. یہاں جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو حیا ہے، حیا یہ ہمارے دین کا بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم بنیاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا کہ اوصنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے. آپ نے فرمایا اوصی کا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان تستحی من اللہ عز وجل، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا اختیار کرو کما تستحی من الرجل الصالح، جیسے تم ایک نیک آدمی کے سامنے حیا اختیار کرتے ہو. آج اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ مغربی اور غیر مسلم معاشروں میں حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. آج ہمارے معاشروں میں بھی حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. اور نہ صرف ہمارے معاشروں میں حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، ہمارے گھروں میں بھی حیا کا جنازہ نکل چکا ہے اور نکل رہا ہے. لیکن ہم سب اس دنیا کے پیچھے اس طرح لگے ہوئے ہیں، یا اس دنیا میں اپنا نام کرنے کے لیے یا اپنے سٹیٹس کو بنانے کے لیے اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی فکر ہمارے دل و دماغ سے نکل گئی ہے. آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں جس طرح سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، جو کچھ آج ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، اسنیپ چیٹ پہ، ان سب چیزوں پہ ہو رہا ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں. ہم صرف نظر کیے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک اور خام خیالی اپنے ذہن میں رکھ لی ہے کہ ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، بچے بڑے ہو جائیں گے، شادی ہو جائے گی، سمجھ جائیں گے. اور ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ ہاتھوں سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے. اور نکل رہا ہے، اور نکل رہا ہے. کتنے ہی ماں باپ آج آ کر پریشان ہو کے کہتے ہیں کیا کریں، ہمیں تو خود سمجھ آئیے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کیا ہے، اب اپنے بچوں کو کیسے سنبھالیں. ہم نے اپنے بچوں کو فلاں اسکول میں ڈال دیا، وہاں تو صبح شام ایک زور لگا ہوا ہے کہ کس طرح اپنے کپڑے اتار دو، کس طرح اپنی حیا کو اتار دو، کس طرح اپنے دین کا مذاق اڑا لو. کیونکہ یاد رکھیں یہ حیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے اندر حیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے اندر حیا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے. اللہ کے نبی فرمایا الحیاء والایمان، حیا و ایمان دونوں ایمان میں سے ہے. یہ دونوں انسان کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں، اگر ایک نکل جاتا ہے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے. اور پھر ایک اور خام خیالی کہ حیا صرف عورتوں کے لیے ہے، عورت بے پردہ نہ ہو، عورت کے کپڑے ایسے نہ ہو، عورت یہ نہ کرے، عورت اس طرح بات نہ کرے، یہ ہماری خام خیالی ہے. یہ حیا جس طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے بالکل اسی طرح ہم مردوں کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، آپ کے کپڑے تھوڑے سے آپ کی پنڈلی کو ظاہر کر رہے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ران کو ظاہر کر رہے تھے. دروازے کی میں کھٹکھٹ ہوئی، پوچھا کون؟ پتہ چلا جی ابو بکر صدیق آئے ہیں، آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا آ جاؤ، وہ آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کھٹکھٹ ہوئی، پوچھا کون؟ پتہ چلا جی عمر آئے ہیں، آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آ جاؤ عمر. پھر دروازے پہ کھٹکھٹ ہوئی، پوچھا کون؟ پتہ چلا جی عثمان آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو صحیح کیا، اپنی پنڈلی کو چھپایا. جب یہ حضرات چلے گئے،
اما عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے لیٹے رہے، عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے لیٹے رہے، عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا استحی من الرجل، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کما تستحی منہ الملائکہ، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، حیا مردوں کے لیے بھی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، تم ہر وقت حیا کرتے رہتے، تم ہر وقت شرم آتی رہتی ہے، کیا ہو گیا تم کو، جاؤ۔ اور یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسا تھا کہ اس کو مار دے گا غصے سے کہ تم اس حیا کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہو، پھنس گئے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ فرمایا دعہو، چھوڑ دو اس کو، فإن الحیا من الایمان، حیا تو ایمان میں سے ہے۔ یہ حیا صرف لباس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، آپ کا سطر چھپا ہوا ہے کہ نہیں چھپا ہوا۔ ویسے تو اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج جو ہمارے گھر میں ہماری خواتین کا حال ہے، پہلے تو یہاں اکثر لوگ میری اپنی برادری کے بیٹھے ہیں، پہلے تو اگر ہم کسی ایسے اپنی برادری کی خاتون کو، بچی کو کسی ایسے لباس میں، کسی ایسے سٹائل کے لباس میں دیکھ لیتے تھے تو حیران اور پریشان ہو جاتے تھے۔ اور آج وہ سب لباس، وہ سب سٹائل، وہ سب فیشن جو بے حیائی کے نشانات ہیں، وہ آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ لباس صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے۔ خامخواہی، میں کہتا ہوں خامخواہی، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ سردیوں کے دنوں میں اوپر تو جیکٹ پہنے ہوئے لیکن نیچے آپ نے آدھی چڈیاں پہنی ہوئے، خامخواہی۔ سردی آپ کو لگ رہی ہے، سویٹر جیکٹ آپ اوپر پہنے ہوئے ہیں، لیکن فیشن کی وجہ سے آپ اپنی پنڈلیوں کو، اپنے صدر کو ظاہر کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ سٹائل اور فیشن ہے۔ اسی طرح سوئمنگ پہ جائیں، اسی طرح فٹ بال کھیلنے کے لیے جائیں، اسی طرح کوئی اور سپورٹس کھیلنے جائیں، یہ حیا ہمارا زیور ہے۔ ہم باحیا لوگ ہیں، ہم اپنے لباس کو نہیں اتار سکتے دنیا کو دکھانے کے لیے، ہم اس لباس میں کھیلیں گے، اس لباس میں چلیں گے، اس لباس کو پہنیں گے جو ہمارے دین ہمیں اجازت دیتا ہے، کیونکہ الحیا من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، ایسے نہیں ہے حیا۔ اسی طرح حیا کا تعلق ہماری گفتگو سے بھی ہے، آپ کس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو حیا آتی ہے، مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، جیسے اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو وصیت کرتے ہوئے کہ اسی کا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم جس طرح ایک اچھے نیک انسان کے سامنے حیا کرتے ہو، اسی طرح اللہ سے حیا کرو۔ لیکن میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کبھی خواتین جو ہمارے گھروں کی ہیں، ادھر ادھر کی ہیں، اگر وہ پردہ نہیں بھی کرتی، وہ سر نہیں بھی ڈھانپتی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، لیکن جہاں وہ دیکھتی ہیں کہ ایک ایسا شخص ہمارے درمیان، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں سے بیٹھا ہے، فوراً چادر سر پہ لے لیں گی، فوراً اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیں گی، یا سامنے نہیں آئیں گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے حیا نہیں کرتے ہو، اللہ کے بندوں سے حیا کرتے ہو۔ اسی طرح گفتگو، آپ کس قسم کی لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں، فحش باتیں، فحش لطیفے، گالیاں، بدتمیزیاں، الٹے سیدھے الفاظ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ بہترین کلام کرنے والے تھے، آپ نہ فحش بات کرتے تھے، نہ آپ طعنے بازیاں کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ جو حیا ہے، یہ جیسے ہمارے کپڑوں میں ہے، جیسے ہمارے بات چیت میں، اسی طرح ہمارا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحم من الموت، جب ایک خاتون نے سوال کیا، ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور آپ نے فرمایا الحم من الموت، یہ تو موت ہے۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر دیور جیٹ کے پردے نہیں ہیں، سالے بہنوئی کے پردے نہیں ہیں، کزنز آتے ہیں تو ہم ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، نامحرم ہیں وہ ہمارے۔
خلوہ جائز نہیں ہے. آج سالہ اور بھابھی اور دیور صاحب گاڑی میں ایک ساتھ گھوم رہے, کوئی کام ہے چلی گئی ان کے ساتھ, کوئی کام ہے وہ بھی لے گئے ان کے ساتھ, ان کی بیگم بھی گھر پہ بیٹھی ہے, ان کو شرم حیا نہیں آتی, جس کی بیوی ہے اس کو بھی شرم حیا نہیں آتی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا خلوہ کو, کہ جہاں ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت ہوگی وہاں تیسرا شیطان ہوگا. ایسے کئی واقعات ہیں میرے پاس, میں آپ کو سنا سکتا ہوں اور آپ انگلیاں منہ میں لے لیں گے. میرے ایک استاد نے واقعہ سنایا کہ مصر میں ایک عورت حاملہ تھی اور اس کا ڈیلیوری بالکل ڈیو تھا. وہ گھر سے نکلی ٹیکسی میں, اس ٹیکسی ڈرائیور لے کے اس کو ہسپتال کی طرف گیا. اس نے کہا مجھے ہسپتال جانا ہے. وہ ہسپتال لے کر پہنچا, اتنی دیر میں عورت بے ہوش ہو گئی اور غالباً اس عورت نے گناہ کیا ہوا تھا. ہسپتال والے اس کو اندر لے جانے لگے. اس سے پوچھا کون ہے کون ہے کون ہے تمہارا شوہر, بتاؤ, نام لکھنا ہے. اور ٹیکسی والے کو روکا, بھائی رک جاؤ, ابھی پہلے ہمیں کیس لینے دو پراپر. اس نے کہا جی یہ ٹیکسی ڈرائیور میرا شوہر ہے. ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا میں اس کا شوہر نہیں ہوں, میں تو راستے سے اس نے اشارہ دیا اسپتال جانا, میں نے بٹھایا, میں لے آیا, یہ بے ہوش ہو گئی تو میں کیا کروں. کہتا نہیں, اتھارٹیز کہتی ہے نہیں, یہ کہتی ہے تم اس کے شوہر ہو, تمہیں ماننا پڑے گا ورنہ ہم تمہارا ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے. اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا اور جتنی دیر ڈی این اے ٹیسٹ کا رزلٹ آنا تھا وہ آیا, اور پھر ہسپتال والوں نے اس کو بتایا کہ ٹھیک ہے تم اس بچے کے باپ نہیں ہو, تم جا سکتے ہو, لیکن ہم تمہیں ایک بات بتا دیں, تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے اولاد پیدا ہوگی, تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عیب ہے. اس نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو, میرے تو 5 بچے ہیں گھر پہ. انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. اس نے کہا میں بات مان نہیں سکتا. اور تحقیق ہوئی, اور جب سارے گھر والوں کے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا وہ 5 کے 5 بچے اس کے بھائی کے ہیں. الحم من الموت, الحم من الموت, الحم من الموت, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حیا کے جنازے, یہ ہے جب اپنے بچوں کی ہم تربیت نہیں کریں گے. آج 14 فروری ہے, آج شیطانی محبتوں کا عالمی دن ہے. آج ہم پریشان ہیں اپنے بچوں کو گھروں کے اندر کیسے روکیں, ان کو اپنے دوستوں میں جانا ہے, کیونکہ نہ ہم نے اپنے بچوں کو حیا کی تعلیم دی, نہ ہم نے بچوں کو اسلام کی تعلیم دی. ہم نے اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیا. ایسے ماحول میں ہم نے بھیجا ہے. وہ تھوڑی کہتا تھا کہ مجھے فلاں اسکول میں داخلہ کراؤ, وہ تھوڑی کہتا تھا مجھے فلاں کالج میں جانے دو, ہم نے لے کے گیا, بیٹا تمہارا داخلہ کراتے, ہم نے بھیجا اس کو. اور پھر جب وہ کہتا ہے کہ اماں جی میں نے تو پردہ نہیں کرنا, اماں جی میں تو شارٹ ٹی شرٹ پہنوں گی, اماں جی میں نے تو یہ کپڑے پہننے, ابا جی میں نے تو یہ کرنا ہے, تو ماں باپ مجبور ہو جاتے, کیا کریں. اس وقت سوچنا تھا, اور جب ہوتا جب آپ کے گھر میں دین ہوتا, آپ کو دین کی فکر ہوتی, آپ کو آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا خوف ہوتا, آپ کو جنت کی طلب ہوتی. جب ہمیں یاد آتا نا, تو اپنے گھروں میں اسلام کی بات کریں, اپنے گھروں میں حیا کی بات کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین, اما بعد. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک شاگرد تھے, عطا بن ابی رباح. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے عطا سے کہا, عطا کیا تم کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عطا نے کہا جی بالکل, مجھے دکھائیے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک سیاہ فام رنگ کی عورت کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم کسی جنت کی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو, اس عورت کو دیکھ لو. یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اور اس عورت نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. اللہ کے نبی نے ان سے کہا, اس عورت سے, دیکھو اگر تو تم کہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تمہیں شفا دے دیں گے, اور اگر تم چاہو تو تم صبر کرو, اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے.
اس عورت نے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں صبر کرتی ہوں لیکن آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا پردہ نہ کھلے. اور عبداللہ ابن عباس فرمایا ہاذہ امرأۃ الجنہ، یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ جب اپنے روزے میں اپنے گھر میں جاتی تھیں جہاں حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہوئی تھی تو وہ اپنے چہرے کو کور نہیں کرتی تھی. اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ بھی اسی روزے کے اندر اسی جگہ کے اندر دفن ہو گئے تو جب وہ اپنے روزے میں جاتی تھی یعنی اس جگہ جاتی تھی جہاں تینوں حضرات دفن تھے وہ اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھی. یہ لازم نہیں ہے لیکن میں آپ کو ان کا تقوی اور ورع بتا رہا ہوں. آج ہماری عورتیں زندہ ہیں لیکن ہماری حیا مر چکی ہے. اور جب کسی کے گھر پہ کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب کی حیا زندہ ہو جاتی ہے کہ دیکھو دیکھو نامحرم نہ دیکھے اس کو، دیکھو دیکھو نامحرم اس کے پلنگ کو نہ اٹھا لے، دیکھو دیکھو کسی نامحرم کو ٹچ نہ ہو جائے، اچھی طرح چادر ڈال کے چلو، اچھی طرح تدفین کرو، کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے. جب زندہ ہوتے ہیں حیا مر چکی ہوتی ہے، جب مر جاتے ہیں پھر ہماری حیا زندہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان مما ادرک من الناس ان مما ادرک الناس من کلام اولا، لوگوں کے پاس پچھلے انبیاء کی جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی، جب تم شرم نہ کرو، تمہارے اندر حیا نہ ہو، فصنع ما شئت، پھر جو چاہے کرو، پھر جو چاہے کرو. کیونکہ یاد رکھیے کہ یہی حیا تو ہے جو ہمیں گناہ سے روکتی ہے. جب ہمیں اللہ سے حیا آئے گی کیونکہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، جب ہمیں لوگوں سے حیا آتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں. اور بعض اوقات لوگوں سے بھی حیا نہیں ہوتی، لوگوں کے سامنے بھی دھڑلے سے گناہ کرنے لگتے ہیں. اور یہ ایک بیوقوفی ہے ہماری کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں منافق نہیں ہوں. کیوں منافق نہیں ہوں؟ میں جو اکیلے میں کرتا ہوں سب کے سامنے کروں گا، میں نہیں ڈرتا کسی سے، میں نہیں حیا کرتا کسی سے، میں دوغلا پن نہیں کر سکتا. یہ بھی لوگوں کے الفاظ اور باتیں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو رات کے اندھیرے میں چھپا لیا، تم لوگوں کے سامنے آ کے بتاتے اس کو، تم سوشل میڈیا پہ ڈال کے بتاتے ہو کہ تم نے فلاں رات یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اللہ تمہارے گناہوں کو چھپا رہے اور تم دکھا رہا ہو. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافت الا المجاہرون، میری تمام کی تمام امت معاف کر دی جائے گی سوائے مجاہرون کے. قیل وما المجاہرون، پوچھا گیا کون ہے مجاہرون؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے اور دن میں نکلتا ہے تو لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں. یہ معاف نہیں کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے حیا کا سوال کرے، اپنے اندر حیا پیدا کرے، اپنے گھروں کے اندر حیا پیدا کرے، ان چیزوں کی فکر کریں. پردہ، خلوہ، نامحرم کے سامنے آنا، نامحرم سے ملنا، نامحرم سے فالتو گفتگو کرنا، بلا ضرورت بازاروں میں پھرنا، ان باتوں کو اپنے گھروں کے اندر کریں، اپنی ذات کے اندر لے کر آئیں تاکہ آپ کے گھروں کے اندر یہ کلچر پیدا ہو. یہ اسلام کا بنیادی وصف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک خاصہ ہوتا ہے، ایک کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، ایک خاص فیچر ہوتا ہے. وخلق الاسلامی حیا، اور اسلام کا خاص فیچر، اسلام کی خاص خوبی حیا ہے. اگر ایک مومن کے پاس حیا نہ ہو تو پھر بچے گا کیا؟ نہ اس کو اللہ سے حیا آئے گی، نہ اللہ کے بندوں سے حیا آئے گی، نہ اپنی ذات سے حیا آئے گی. اور یاد رکھیں کہ اللہ کا ایک نام بھی ہے، ان اللہ حی، اللہ تعالیٰ حیا دار ہے، یہ اللہ کا نام بھی ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنواری عورت سے زیادہ حیا دار ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی شکار تعالیٰ کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
اے اللہ آپ نے ان کو اسلام کی دولت دی، ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے، اے اللہ ان کو اتحاد و اتفاق اور اچھے اخلاق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے شہر کراچی کو بہتر بنا دے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما دے، اس کو رہنے کے قابل بنا دے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے، اللہ جو بیاہ چکے ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے، اللہ جو مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھا حالت اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اللہ ان کو ہماری صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دے، اے اللہ ہر قسم کے شرک بدعت اور ریاکاری سے بچا لے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ دین اسلام کو سیکھنے والا بنا دے، دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے مسجد کے ایک نمازی بھائی نسیم ان کا اس ہفتے انتقال، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، بڑی محبت کرنے والے، بڑی عزت دینے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آخرت میں اپنے جتنی بھی منازل ہیں وہاں عزتوں سے نواز دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔